ایک ظالم بادشاہ، اس نے کیا کیا، جتنے بھی مسلمان تھے اس وقت کی، جو بھی امت مسلمہ تھی، ان کو تھریٹن کیا کہ اگر تم اپنے دین سے نہ ہٹے تو میں تم سب کو زندہ جلا دوں گا۔ کوئی بھی نہیں ہٹا تو اس نے جو ہے گڑھے کھدوائے اور وہاں پہ آگ بھڑکائی اور سب کو ایک ایک کر کے اندر پھینک دیا۔ The whole Muslim Ummah was burnt alive، سب کو زندہ جلا دیا گیا۔ اس صراط مستقیم پہ چلتے چلتے جان چلی بھی جائے، الحمدللہ ذالک الفوز الکبیر۔ ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمبل رہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے پوری ایفرٹ ڈالتے ہیں اور اپنی ایفرٹ ڈالنے کے بعد اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے مسلمانوں تم نے محنت کی تھی، آفٹر آل اٹس ہیلپ فرام اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور جو وکٹری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ وی آر کنٹینیوئنگ آور اسٹڈی آف دی شارٹ سوراز، اور الحمدللہ ہم نے پچھلی کچھ کلاسز میں کچھ صورتوں کو پڑھنے کی کوشش کی تھی، اینڈ وی ہیڈ کمپلیٹڈ اپ ٹل سورہ المسد، جسے سورہ اللہب بھی کہتے ہیں، اور آج میری کوشش رہے گی کہ ہم مزید 2 صورتوں کو انشاءاللہ کور کر لیں، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پرولونگ اٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم نا جلدی جلدی میں کوئی چیز اسکپ کر جائیں۔ تو جو میرے پاس لیٹس سے نوٹس ہیں، یا جو میں چاہتا ہوں کہ آپ تک میں پہنچاؤں، تو وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ تک وہ بات پہنچ جائے۔ بیسیکلی پرپز یہاں پہ بیٹھنے کا یہ ہے کہ بات یہاں سے سنی جائے اور یہاں پہ انٹر کر جائے، دل میں بات اتر جائے۔ تو انشاءاللہ جب بات سمجھ میں آ جائے گی، دین آئی وڈ بی سیٹسفائڈ کہ جی الحمدللہ دا جاب از ڈن۔ ود دس انشاءاللہ ول ٹیک اے اسٹارٹ، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے موبائل میں جو قرآن ایپس ہیں وہ آپ انشاءاللہ نکال لو۔ ٹیک آؤٹ سورہ النصر، ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی سورہ النصر اینڈ سورہ الکافرون، جو 2 صورتیں ہیں انشاءاللہ۔ سو آئی ول ریسائٹ اٹ، ٹائم شارٹ ہے، ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ایک بھائی تلاوت کرے اور دوسرا بھائی جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرے، بٹ انشاءاللہ آئی ٹرائی ٹو میک اٹ فاسٹ، تاکہ جو ہے ہم اذان سے پہلے پہلے اس کو نا ہم کنکلوڈ کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ میں اس کی رف ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو ہو سکتا ہے کہ پیرافریز کے انداز میں بھی آپ کے سامنے رکھوں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور وکٹری آ جائے، فتح آ جائے، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروپس میں یعنی کراؤڈز میں داخل ہو رہے ہیں اسلام میں، یعنی اسلام میں گروپس آفٹر گروپس آتے جا رہے ہیں اور اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اور جب ایسا ہو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، پس آپ تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ، یعنی تسبیح بھی بیان کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرنی ہے اور استغفار بھی کرنا ہے، وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تواب اس کا مطلب یہ ہے the one who turns back again and again۔ بندہ بھی تواب ہے، جو بندہ گناہ کرتا ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، پھر اگر اس سے گناہ ہو جائے دوبارہ پلٹتا ہے، تو یہ بیک اینڈ فورتھ چلتا رہتا ہے۔ تو ان دیٹ سینس a person is تواب، اور اللہ تعالیٰ بھی تواب ہیں۔ جب بندہ گناہ کر کے جب اللہ کے جو ہے دوبارہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی دوبارہ پلٹتے ہیں اس کی طرف۔ وہ ایک سٹیپ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیتے ہیں، وہ حدیث ہمیں پتہ ہے۔ تو التواب انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، بار بار پلٹنے والے ہیں اپنے بندے کی طرف۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک کانسیپٹ ایٹ لیسٹ میں کلیئر کر دوں۔ دیکھیں ہمارے دین کا نا ایک مزاج ہے، اینڈ اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ہماری جو اپ برنگنگ ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ وی ور افیکٹڈ بائی آر انوائرمنٹ، اور ہماری جب انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ
کچھ پرٹیکولر ایکٹس کر رہے ہوتے ہیں, ایکٹس آف ورشپ, وہ عبادت کا ان کا ایک مزاج ہے, طریقہ ہے. آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ دین ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے, اور انشاءاللہ جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی مزید بات آگے کھل جائے گی. یو ٹاک اباؤٹ اصول الفقہ, یعنی فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, انڈرسٹینڈنگ, کہ دین کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, رائٹ. تو اسی لیے اس میں لوگ جو ہیں پھر آگے پوری اصول الفقہ پڑھتے ہیں, تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. یہ سورہ نازل ہوئی تھی فتح مکہ کے بعد, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب نبوت سٹارٹ ہوئی تو مکہ میں تھے, اینڈ دین ہی ہیڈ ٹو مائگریٹ ٹورڈز مدینہ, اور پھر وہاں پر بھی محنت کی, اور پھر اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں وہ آتے ہیں دوبارہ مکہ فاتح بن کے, ایز اے وکٹر. تو فتح مکہ کے موقع پہ یہ سورہ نازل ہوئی, اور آپ کو تھوڑا سا وہ جو ہے ٹرانسلیشن سے بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح آ جائے, وکٹری آ جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروپس میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ کیا ہوتا تھا کہ پورے عربیہ والے جو عرب تھے وہ نا یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کس کروٹ بیٹھتا ہے, وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام از اٹ اے سگنیفیکنٹ پاور اور ناٹ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے سال گزر چکے ہیں, اسلام تھم نہیں رہا, اور اب جو محمد ہیں اور جو محمد کے ساتھی ہیں وہ اب دوبارہ مکہ میں آ گئے, دین اسلام از سم تھنگ, اینڈ اسلام بیکیم دا سپر پاور. یعنی اس زمانے میں آپ دیکھیں نا کہ قریش کی بڑی سے تھی کہ جی ہم ہی ہم ہیں, ہمارے وی آر دی موورز اینڈ شیکرز, ہمارے بغیر جو ہے نا یہ پورا عربیہ ہلتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ خانہ کعبہ بھی تھا اور لوگوں کے آئیڈلز بھی تھے, بت بھی تھے. تو یہاں پہ بزنسز بھی بہت زیادہ فلورش کر رہے تھے, کیونکہ ان کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے کیراوینس کو کوئی جو ہے آ کے لوٹے گا کہ نہیں, کیونکہ یہ کہتے تھے کہ جی آپ کے جو بت ہیں نا ہمارے پاس ایز ہاسٹیجز ہیں, ڈونٹ یو ڈیئر, ہمارے کیراوینس کو ہاتھ مت لگانا. وہ ساری چیزیں جو ہے نا ختم ہو گئی. تو پھر لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے اسلام کی اسٹرینتھ دیکھ کے, لوگ اتنے زیادہ تھے, ان کے صرف لیڈر آ جاتے تھے کہ میں خود اور اپنے لوگوں کے بہاف پہ بیعت کرتا ہوں. تو اسی طرح جو ہے سارے لوگ قبیلے والے وہ اسلام قبول کر لیتے تھے. تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اور یہ اس امت کے مفسر ہیں, مفسر القرآن ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما. انشاءاللہ موقع ملے گا تو ان کی جو ہے بایوگرافی بھی کسی دن پڑھیں گے. سبحان اللہ, ایٹ اے ینگ ایج عمر بن خطاب نے نا ان کو اپنی شورا میں رکھا ہوا تھا, اینڈ پیپل یوز ٹو سے کہ یا امیر المؤمنین, ہی از جسٹ اے ینگسٹر, اور وہاں پہ کبار صحابہ تھے, تو آپ نے شورا میں اس یعنی کوٹ ان کوٹ اس لڑکے کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ تو عمر بن خطاب نے نا ایک سوال کیا کہ سورہ نصر اس کو پڑھ کے تمہیں کیا سمجھ میں آئی؟ اس کو کہتے ہیں فقہ الدین, کہ دین کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. تو ڈفرنٹ لوگوں نے نا ڈفرنٹ باتیں کی. اینڈ میں ابن عباس کی باری ہے رضی اللہ عنہما. تو ابن عباس سے جب پوچھا گیا انہوں نے کیا کہا, کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین, اس سورت کے نازل ہونے کے بعد یہ انڈیکیشن تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے. سو ونس دا مشن از کمپلیٹڈ, کچھ ہی عرصے میں رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے, اور وہی ہوا. تو عمر بن خطاب نے کہا that's why I have kept him in my shura, right. تو یہ لوگوں کو جو ہے نا پتہ چل گیا کہ یعنی he is a learned man in that sense. ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ this surah is one of the last surahs which were revealed. اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, اور یہاں پہ میں اس انڈرسٹینڈنگ کی جو بات کر رہا تھا وہ انشاءاللہ بھی بات کلیئر ہو جائے گی. She says, when this surah was revealed and Allah said فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب بھی نماز پڑھی, جب بھی وہ رکوع میں جاتے یا سجدے میں جاتے, he used to say سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم, اے اللہ آپ پاک ہیں, وبحمدک, اور آپ کی حمد ہے, اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دیں. جو آپ میں سے
عربک لینگویج سے کچھ نہ کچھ وابستگی رکھتے ہیں ان کو انشاءاللہ زیادہ سمجھ میں آئے گی, بٹ انشاءاللہ I'll try my level best کہ ہم سب کو سمجھ میں آ جائے. یو نو ان انگلش لینگویج یا کسی بھی لینگویج میں ہم نا کمانڈ دیتے ہیں. مثال کے طور پر if I say all of you stand up, stand up is a commandment, میں آپ کو حکم دے رہا ہوں stand up, right? Or you can say it's a request, میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی پلیز leave the room, میں نے آپ کو حکم دیا نا یا ریکویسٹ کی ہے. سملرلی اگر آپ لوگ کھڑے ہیں میں کہتا ہوں کہ جی all of you sit down, تو اس کو کہتے ہیں کمانڈمنٹ, اور عربک میں اس کو کہتے ہیں فعل امر. وہ فعل, وہ ورب جس میں آپ کمانڈ دیتے ہو. تو سبح کا مطلب ہے اس کمانڈمنٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالی, آپ تسبیح بیان کیجئے, آپ تسبیح بیان کریں. اس کمانڈمنٹ, یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اینڈ دین فسبح بحمدک, اللہ کی حمد کے ساتھ, اور پھر واستغفرہ, کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ استغفار بھی کیجئے. تو یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. So the question arises, who is the first recipient of this ayah? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سب سے پہلے جو آیت پڑھ رہے تھے وہ ہمارے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو he is the one who should follow, right? اب یہاں سے آپ کو نا, جو میں فقہ الدین کی بات کر رہا تھا, this is the understanding of this deen. اگر یہ ہم سمجھ گئے آج, اور انشاءاللہ اس سمجھ کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, I'm telling you, you will be a different person. You will be a different person. ابھی ہم نے دیکھا نا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ as soon as this surah was revealed, Rasulullah never prayed except he used to say Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli in each and every single salah. تو بات سمجھ میں کیا آئی؟ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید, یہ عمل کی کتاب ہے, یہ صرف برکات لینے کی کتاب نہیں ہے. الحمدللہ it's full of برکہ, I'm not neglecting that. یہ کتاب مبارک ہے, لیکن اس کتاب کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگ اس پر عمل کریں. اور بات مزید واضح ہو جائے گی. When Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he died, you know, one guy came and he asked Aisha رضی اللہ عنہا کہ یا امہ, oh my mother, کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ What was his character? ان کے اخلاق کیسے تھے؟ اور ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہا کرتے تھے اپنے بارے میں اعطیت جوامع الکلم, کہ مجھے نا جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. بات تھوڑی ہوتی, perhaps one sentence ہوتا, اور اس میں اتنا وسیع معنی ہوتا. And عائشہ رضی اللہ عنہا, she is the wife of the prophet, ان کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں, تو انہوں نے بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ کہی. انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ میں بات واضح کر دی. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ جی کین یو پلیز ٹیل می, فار ایگزامپل دیٹ پرسن از اے نان مسلم, یو نو ہاؤ واز یور پروفیٹ, ان کے اخلاق کیسے تھے, مینرز کیسے تھے, ہاؤ واز ہی ود ہز کمپینینز, اپنی وائفس کے ساتھ کیسے تھے, ان کا جو ہے گھر میں کیا معمول تھا, باہر کیا معمول تھا. تو ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کنسائز کر کے ایک بک میں بھی جو ہے اس کو آپ جمع کر سکتے ہو, اور اس پہ والیومز بھی ہو سکتے ہیں, رائٹ. اللہ کے نبی کی جو بایوگرافی کی جو بکس ہیں, اٹس اے والیوم ایز ویل, آپ کو ڈفرنٹ والیومز مل جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے نا ایک سٹیٹمنٹ میں بات سمجھا دی. فرماتی ہیں کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جی پڑھتا ہوں. کان خلقہ القرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی تھے. He was the walking قرآن. اگر آپ قرآن کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے تو آپ رسول اللہ کو دیکھتے, تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ قرآن مجید میں کیا ہے. میننگ قرآن مجید میں جہاں پہ رسول اللہ کو ڈوز بتائے گئے ہیں انہوں نے وہ کام کیا, اور جہاں پہ ان کو بتایا گیا تھا ڈونٹ ڈو دس, یہ ڈونٹس ہیں, اللہ کے نبی رک جاتے. اور اللہ کے نبی نے سب سے پہلے عملی طور پہ کر کے دکھایا. I am the first one to follow. اے میرے امتیوں, میں نے کیا ہے, so you have to follow the same pattern. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ یقیناً اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے. So lesson number 1 of today's class is
کہ یہ قرآن عمل کی کتاب ہے. The next time when you open this book, صرف اس کو ایسے نہ پڑھیں کہ جی میں نے اگر ایک حرف پڑھا تو مجھے 10 نیکیاں ملیں گی, انشاءاللہ 10 نیکیاں ملیں گی, no one is denying that. لیکن you have to up your game, اپنی گیم کو اوپر لے کے جائیں. قرآن مجید عمل کی کتاب ہے جہاں پہ آپ کو کمانڈمنٹس دی جاتی ہیں. جیسے ہم نے دیکھا فسبح, سب سے پہلے ریسیپینٹ ہمارے نبی تھے, اینڈ دین وہ شخص ہے اس کے بعد جو بھی قرآن مجید پڑھتا ہے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, جو کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں, جو کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہوں, والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ اس کے لیے نصیحت ہے, اس کے لیے یہ سجیشن ہے. اور قرآن مجید کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, اہل علم کہتے ہیں فی القرآن اما خبر او اوامر, کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ کو نا 2 کیٹیگریز ملتی ہیں. نمبر 1, یا تو آپ کو خبر دی جاتی ہے یا آپ کو اوامر دیے جاتے ہیں. اوامر کی جو سنگولر فارم ہے وہ امر ہے, امر یعنی کمانڈمنٹ, رائٹ. سو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ Are we all together? Right. خبر کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں پڑھنے والے کو بتایا جاتا ہے there is جنہ out there, جنت ہے, جہنم ہے, انبیاء گزرے, آسمانی کتابیں تھی, اللہ سبحانہ و تعالی رزاق ہیں, وہ تمہارے رب ہیں, رائٹ. ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا. ہم نے یہ تو نہیں دیکھا کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ کے نبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کسی نبی کو نہیں دیکھا. ہم نے نہ جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا, نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے. یہ آپ کو خبر دی جا رہی ہے, غیب کی خبر ہے نا. الذین یؤمنون بالغیب, یہ وہ لوگ ہیں متقین, وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. تو جب بھی آپ کو خبر دی جائے گی آپ نے خبر کی تصدیق کرنی ہے. جو بھی خبر دی گئی ہے جی میں اس پہ یقین رکھتا ہوں, اس کو کہتے ہیں ایمان. اور اوامر کیا ہے؟ جہاں پر آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے جاتے ہیں وہ آپ نے عمل میں لے کے آنے ہیں. دس از دا بیسک پرپز آف دس بک. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہے؟ نمبر 1, جو آپ کو غیب کی خبر دی جا رہی ہے اس پر ایمان لے کے آئیں, تصدیق کریں. اینڈ دا کوشچن arises, جتنا آپ تصدیق کریں گے, جتنا آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوگا, آپ کا عمل اتنا بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنا ہی بہتر ہوگا. جس بندے کو یقین آ گیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسے نہیں چھوڑا جائے گا. اس کا امتحان لیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے میں نے جوانی دی, تو نے کہاں پہ اپنی جوانی ضائع کی.